السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ کوثر۔ آج انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے سورہ ماعون۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگوں کا اب تک تعوذ اور تسمیہ درست ہو گیا ہوگا، پختہ ہو گیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے پڑھتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب چلیے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، ارا، حمزہ یا زبر ای، تا لام زبر تل، ارأیتل، لام زبر لا، ذال یا زیر ری، ارأیت الذی، یا پیش یو، کاف ذال زبر کر، ذال زیر زی، یکذی، با پیش بو، یکذبو، با دال زیر بد، دال یا زیر دی، بد دی، نون زیر نی، بد دینی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ چلیے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کا قاعدہ، را میں بھی زبر کا قاعدہ، اور ای، حمزہ یا زبر ای، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنے گا۔ وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں جو نورانی قاعدہ کا کلاس ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے۔ تلذی، دیکھیے ذی جو ہے تلذی، تل میں دیکھیے تشدید کا قاعدہ ہو رہا، تو یہ قاعدہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو ابھی جانے دیجئے۔ تلذی، ذی میں دیکھیے یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے بقدر کھینچ کے، تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تلذی، ارأیت الذی۔ آگے چلیے، یا کے اوپر کیا ہے؟ پیش کا قاعدہ، جلد پڑھیں گے۔ اکذی میں دیکھیے تشدید، اس کو چھوڑ دیجئے، آگے جب قاعدہ پڑھیں گے تب انشاءاللہ تعالی ہم غور کریں گے۔ با کے اوپر پیش کا قاعدہ ہے، پھر بدینی، پھر بدین، دی میں پھر یا مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور نون کے نیچے زیر کا قاعدہ ہو رہا ہے، گویا ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آگے چلیے، فا زبر فا، ذال کھڑا زبر ذا، فذا، لام زیر لی، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال یا زیر زی، فذالک الذی، یا زبر یا، دال عین پیش دع، عین لام پیش عل، یدعل، یا زبر یا، تا یا زیر تی، میم زبر ما، یدع الیتیم۔ یہاں پر دیکھیے بالکل کلیئر آواز نکالنی ہے، عین جو ہے وہ حذف نہیں کرنا ہے، بالکل کلیئر نکالنا ہے۔ عین کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار دال سے ملا کر پڑھیں گے، دال کو عین میں ملائیں گے، پھر عین کو لام میں ملائیں گے، گویا عین کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو دونوں بار کلیئر آواز نکلنی چاہیے اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم وہاں پر حرف عین پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یدعل، یدعل، دال عین پیش دع، عین لام پیش عل، یدعل۔ چلیے شروع سے پڑھتے، فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم، یدع الیتیم، یدع الیتیم۔
اس کو کلیئر کرنا ہے. یدعو الیتیم، یدعو الیتیم. اگر صاف ستھری آواز سے نہیں نکلتی ہے تو آپ اسے مشق کیجیے. مشق کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی آج نہیں کل نہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بالکل کلیئر پڑھنے لگیں گے. تو یدعو الیتیم، یدعو الیتیم. تیسری لائن میں آ جاتے ہیں. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا. یا زبر یا، ہا واد پیش حز، واد پیش رو، یا حزو. واد کو منہ بھر کے نکالیں گے اور زبان کی کروٹ کرتے ہوئے نکالیں گے. واد واد واد. زبان کا واد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ ہے نا. تو اوپر کی داڑھوں کی جڑ میں سٹائیں گے زبان کو کروٹ لیتے ہوئے اور واد نکالیں گے. تو ولا یحض، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا. طا زبر طا، عین الف زبر ع، طعا. میم لام زیر مل، میم سین زیر مس. کاف یا زیر کی، نون زیر نی، مسکینی. تو ہو جائے گا ولا یحض علی طعام المسکین. یہ آیت کر دیا نون کے اوپر جزم لا کے. اب دیکھیے قاعدہ دیکھتے ہیں جو ہم لوگوں نے اب تک پڑھ چکے ہیں. واو کے اوپر زبر کا قاعدہ ہے. لام الف زبر لا، الف مدہ کا قاعدہ بنے گا. یا کے اوپر پھر زبر کا قاعدہ، حضو میں تشدید کا وہ آگے پڑھیں گے. عین کے اوپر پھر زبر کا قاعدہ، لام کے اوپر کھڑا زبر کا قاعدہ. طا میں زبر کا قاعدہ، عین الف زبر ع، الف مدہ کا قاعدہ. پھر مل میں جزم کا قاعدہ، یہ آگے پڑھیں گے. مس میں بھی جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور کی میں دیکھیے یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. اور یا مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے بقدر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور نون میں زیر کا قاعدہ ہو رہا اور آیت کریں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گا، نون ساکن ہو جائے گی. تو یہاں پر ہو گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آگے چلیے، جو سا قاعدہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آگے پڑھوں گی تو وہ ہم لوگ نورانی قاعدہ میں آگے پڑھیں گے. گویا کہ جو قرآن میں جو پورا ہر لائن میں بہت سارے قاعدے آتے ہیں. تو جب ہم نورانی قاعدہ پورا ختم کر لیں گے تب اس میں پورا غور کریں گے کہ یہاں پر کون کون سا ہے. ابھی تو بس میں آپ لوگوں کو جہاں تک نورانی قاعدہ پڑھا چکی ہوں بس وہاں تک جو قاعدہ آیا ہے تو وہی میں غور کرواتی ہوں یہاں پر. چلیے نیچے چلیے. فا زبر فا، واو یا زبر وئی، فوئی. لام لام دو پیش لل، لام لام زیر لل، فویل لل. میم پیش مو، صاد لام زبر صل، لام یا زیر لی، نون زبر نا، مصلینا. اب دیکھیں یہاں پر فا میں کیا ہے؟ زبر کا قاعدہ ہے. اور وئی میں کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یا لین کا قاعدہ ہے جو ہم نیکسٹ کلاس میں، جو نورانی قاعدہ کا کلاس ہوگا نیکسٹ، اس میں ہم پڑھیں گے. تو فویل لل، میم پہ دیکھیے پیش کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور صلی میں یہ ہم آگے پڑھیں گے جو تشدید کا قاعدہ ہے اس میں ہم بتائیں گے. پھر نون کے اوپر زبر کا قاعدہ ہو جا رہا ہے. تو فویل للمصلین، توڑ کے پڑھیں گے، توڑ کے. فویل للمصلین. اور جب پختہ ہو جائے تو اسے ملانے کی کوشش کریں اور پھر اس کو تلاوت کریں، ملاتے ہوئے تلاوت کریں تو دیکھیے گا بالکل پختہ ہو جائے گا. اور بالکل جو قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہم اس کو غور کرتے ہوئے پڑھیں گے. آگے چلیے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. ذال یا زیر دی، الذی. یہاں پر دیکھیے حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ہمیں خود سے لگانا ہے زبر. الذی، نون زبر نا، الذین. حامیم پیش ہم، عین نون زبر عن، صاد زبر صا، لام الف زبر لا، تا زیر تی، حامیم زیر ہم، صلاتہم. سین الف زبر سا، ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، ساہونا. اور آیت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ساہون.
देखिए الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون. دیکھیے یہاں جو الذین میں تو جو قاعدہ ہے وہی ہے، تشدید کا قاعدہ ہے، زی میں پھر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور نون کے اوپر پھر زبر کا قاعدہ. اب نیچے آ جائیے، ہم میں جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے انسا، انسا کو ساتھ میں بولیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کچھ حروف آنے سے وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور اخفا ہونے سے ہم ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپاتے ہیں، ناک میں چھپاتے ہیں. غنہ ہونے سے ناک میں تھوڑی دیر آواز روکتے ہیں، اور اخفا ہوگا تو ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپائیں گے. کس طرح کریں گے؟ ان صلاتہم، ان صلاتہم الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور اگر یہاں پر مشدد ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ ان. تو یہ بس آواز کو روک رہے ہیں. تو یہی فرق ہے غنہ میں اور اخفا میں. غنہ میں آواز کو روکنا ہے، اور اخفا میں چھپانا ہوتا ہے. اخفا میں تو اخفا جب کریں گے تو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپائیں گے. تو اخفا کو جو قاعدہ آئے گا وہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. کچھ حروف ہوتے ہیں جو نون ساکن کے بعد اگر آئے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں، تو ان حروفوں کو زبانی یاد کرنا ہوگا، تبھی ہم جب قرآن میں پڑھیں گے تو ہم اخفا کر پائیں گے، ورنہ اگر یاد نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر پائیں گے، قاعدہ کچھ اور سے کچھ اور ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم کو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے. اور لا میں دیکھیے الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے، اور تی میں پھر زیر کا قاعدہ ہے، اور ہم میں دیکھیے جزم کا قاعدہ ہوگا، وہ بھی پڑھیں گے. سا میں دیکھیے الف مدہ کا قاعدہ. ہو میں کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ. کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے. ساہو، ساہو. نون کے اوپر جزم زبر کا قاعدہ، اور جب آیت کریں گے وقف کریں گے تو جزم آ جائے گا، تو ہو جائے گا ساہون. چلیے نیچے آ جائیے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. ذال یا زیر ذی، الذی. نون زبر نا، الذین. ہا میم پیش ہم، یا پیش یو، را الف مد زبر را، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا. الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون. آگے چلیے. واو زبر وا، یا میم زبر یم، نون زبر نا، عین واو پیش عو، ویمنعو. نون زبر نون لام زبر نل، ویمنعون. میم الف زبر ما، عین واو پیش عو، نون زبر نا، ویمنعون الماعون. اب دیکھیے الذین میں کیا ہو رہا، وہاں پر تو تشدید کا قاعدہ ہو رہا. ازی میں ہو رہا ہے یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اور نون میں پھر زبر کا قاعدہ. پھر ہم میں دیکھیے جزم کا قاعدہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے. پھر یراؤ، یہاں مد کا قاعدہ ہو رہا، اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر جزم دے کر ہم وقف کریں گے. الذین هم یراؤون. آگے چلیے. واو زبر وا، واو کے اوپر زبر کا قاعدہ بن رہا ہے. پھر یم میں کیا بن رہا ہے؟ جزم کا قاعدہ، وہ ہم پڑھیں گے. پھر نون کے اوپر زبر کا قاعدہ. پھر دیکھیے او میں کون سا قاعدہ بن رہا ہے؟ واو مدہ کا قاعدہ. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، اور اس کو ایک الف کا بقدر ہم لوگ کھینچیں گے. ویمنعو، پھر نون کو لام سے ملا رہے ہیں، یہاں پر جزم کا بنے گا. پھر آگے دیکھیے ماں، ہم الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہاں الف مدہ کا قاعدہ. پھر عو میں واو مدہ کا قاعدہ، ہم واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ. پھر نون کے اوپر زبر کا قاعدہ، اور اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو جزم دے دیں گے، تو ہو جائے گا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب چلیے شروع سے پڑھتے ہیں. دیکھیے قاعدہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہیں پر کچھ بھی کنفیوژن ہے، تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو رپلائی دوں گی، اور نیکسٹ ویڈیو میں اسے کلیئر بھی کروں گی کہ کس طرح پڑھنا ہے.
چلیے شروع سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس طرح سے پڑھیے اور مشق کیجیے. زبانی اگر یاد نہیں ہے تو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اور نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ سورہ قریش. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے لیے خوب ساری دعائیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ